بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادیا لولی فقد اذنتہ بالحرب۔ الحمدللہ، حدیث کا یہ سلسلہ 40 نووی کا جاری ہے۔ آئیے کچھ تعارف حدیث کا کہ حدیث ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، بیان سکوتی کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب شامل ہوں گی، قول، فعل اور تقریر، اور ان کا جڑ جانا، منسلک ہو جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو ہم حدیث کہیں گے۔ حدیث کے اجزاء ترکیبی صرف دو ہی ہیں۔ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند، چین، اور دوسرا ہوتا ہے ٹیکسٹ، متن۔ آئیے سند کو دیکھ لیتے ہیں کہ سند سے کیا مطلب ہے۔ یہ کنٹینیوس چینج ہوتی ہے جو راوی، تبع تابعی، تابعی، صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ یہ کنٹینیوس چینج ہے، یہاں پہ کہیں بریک نہیں آئے گا۔ احادیث کو مختلف طریقے سے کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ ایک طریقہ احادیث کی کلاسیفیکیشن کا، احادیث کی تقسیم کا معیاری کوالٹیٹیو طریقہ ہے، قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے۔ یہ جو معیاری کلاسیفیکیشن ہے، کوالٹیٹیو کلاسیفیکیشن ہے، اس میں حدیث کو پہلے ہم دو جز میں منقسم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کہلاتا ہے مقبول احادیث اور دوسرا کہلاتا ہے غیر مقبول احادیث یا مردود احادیث، ایکسیپٹیبل اور ریجیکٹڈ، مقبول اور غیر مقبول۔ تو یہ جو مقبول احادیث ہیں، ان کو پھر فردر کلاسیفائی کیا جاتا ہے دو میں، صحیح حدیث اور حسن حدیث۔ یہ جو مقبول احادیث ہیں، ان کو دو میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ہے صحیح حدیث اور دوسرا ہے حسن حدیث۔ اور جو غیر مقبول احادیث ہیں، مردود احادیث ہیں، ان کو بھی دو میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، وہ ضعیف اور دوسرا موضوع حدیث۔ تو یہ چار چیزیں ہمیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ صحیح حدیث کیا ہے، حسن حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، اور موضوع حدیث کیا ہے۔ کیوں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے سامنے حدیث پڑھ رہا ہو اور وہ حدیث موضوع ہو اور ہم سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ سب چیزیں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ کم از کم ہماری پاس اتنی نالج ضرور آ جائے کہ ہم اتنی بیسک نالج ہمارے پاس آ جائے کہ ہم یہ بات بآسانی سمجھ سکیں کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، حسن حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف اور موضوع حدیث کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کی وہ 5 شرائط جو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ذرا دوبارہ
ریوائز کر لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں، یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ جو 5 شرائط ہیں صحیح حدیث کے لیے وہ کیا ہے۔ پہلی بات، پہلی شرط، پہلی بیسک کیا ہوگی کہ سند آغاز سے اختتام تک متصل ہے، کنٹینیوس چینج آف ٹرانسمیشن ہے، یعنی راوی سے تبع تابعی، تبع تابعی سے تابعی، تابعی سے صحابی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کنٹینیوس چینج ہے، اس میں کہیں بریک نہیں آئے گا اگر حدیث ہم صحیح حدیث کے زمرے میں لیتے ہیں۔ دوسری اہم بات، دوسری شرط جو کسی حدیث کو صحیح کے درجے میں لے کر آتی ہے، اس میں کیا ہے کہ تمام راوی عادل ہوں۔ عادل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ چوتھی شرط متقی ہو۔ ہر چیز کا معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآنی آیات میں بتا دیا گیا کہ تقوی معیار ہے۔ اور 5ویں چیز اخلاق۔ تو یہ 5 صفات اس میں پائی جاتی ہوں تو وہ راوی عادل کہلائے گا۔ جب ضعیف اور موضوع احادیث کا انالیسس کیا گیا تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں بریک ملی، نہ تو وہ سندی ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہوئی نظر آئی، اور نہ ہی جو روایت کرنے والے ہیں وہ عادل پائے گئے۔ تیسری بات، تمام راوی حافظ اور ضابطہ ہوں، یعنی ان کا حافظہ ایسا ہو کہ جو بات انہوں نے سنی ہے ان کو صحیح طریقے سے یاد ہو، نہ صرف یاد ہو بلکہ انہوں نے اس کو عمل کیا ہو، نہ صرف عمل کیا ہو بلکہ اس کو آگے بھی پہنچایا ہو۔ چوتھی اہم شرط کہ اس میں شاذوذ نہ ہو، انفرادیت نہ ہو۔ اور آخری شرط جو کسی صحیح حدیث کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مائنیوٹ ہڈن ڈیفیکٹ، علت نہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں کسی بھی حدیث کو صحیح کے درجے میں لانے کے لیے، اور ان میں سے اگر ایک شرط، یہ جو راوی کا حافظہ ہے، اگر ذرا سا کمزور ہو جائے تو وہ حدیث پھر کس میں آ جاتی ہے؟ صحیح سے حسن میں چلی جاتی ہے۔ زور سے بولیں۔ تو یعنی یہی 5 شرائط ہیں، لیکن ان میں سے صرف تیسرے نمبر پہ جو اس کا حافظہ ہے وہ ہلکا سا کمزور ہو گیا ہے۔ تو اس میں جب حافظہ ہلکا سا ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے تو پھر حدیث کو حسن حدیث، صحیح حدیث کے شمرے میں نہیں لیتے، بلکہ وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حسن حدیث۔ اور جہاں سند بریک ہوئی، یعنی جو کنٹینیوس چینج ہے وہ بریک ہوتی ہے اور دوسری اور باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس حدیث کو ہم ضعیف کے زمرے میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک اور طریقے سے اس کو احادیث کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، کیونکہ آج جو ہم حدیث پڑھیں وہ بھی حدیث قدسی ہی ہے۔ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ان میں 4 ہیں۔ پہلی نسبت کس سے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ڈائریکٹ، قرآن کے علاوہ۔ تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی۔
وہاں پہ کوئی صحابی یا کسی دوسرے اس کا ذکر نہیں آئے گا، بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رب و عز و جل فرما رہے ہیں، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرمائیں گے۔ دوسری بات، مرفوع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہو، حدیث کے جب بھی ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یا تو حدیث قدسی ہوگی یا مرفوع ہوگی یا پھر وہ موقوف ہوگی، صحابی سے منسوب ہوگی، یا جو چوتھا سورس ہے وہ تابعی یا تبع تابعی سے ہوگی، مقطوع۔ تو یہ قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع، یہ وہ جو چار لنک ہیں ان کے حساب سے اور اس نسبت کے حساب سے حدیث قدسی اور اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے حدیث کو کلاسیفائی کرنے کا۔ لیکن حدیث قدسی وہی کوالٹیٹیو معیاری کلاسیفیکیشن کے بنیاد پہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث مرفوع صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے موقوف حدیث جو بیان کی جا رہی ہے وہ بھی ان چار کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فٹ ہو جائے گی۔ تو بیسک جو کلاسیفیکیشن ہے، جو بیسک سورس ہے جس پہ ہمیں ان چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، وہ معیاری کلاسیفیکیشن ہے۔ اسی طریقے سے تواتر کے اعتبار سے بھی حدیث کو کلاسیفائی کیا گیا ہے، جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے۔ آج صرف اس کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آج کی جو حدیث ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ حدیث قدسی ہے۔ آئیے کچھ اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ یہ بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں ایک آئیکن بن جائے کہ جس کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز، امام ابو زکریا، کنیت یحییٰ بن شرف الدین نام، 631 ہجری میں دمشق کے نوائی گاؤں نووا میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دمشق کے نوائی گاؤں نووا میں پیدا ہوئے، اس لیے نووی کہلائے۔ یہ جو نووی اربعین نووی ہے، یہ اس کا جو نام آیا وہ یہاں سے آیا۔ اور کل 45 سال 676 ہجری میں وفات پائی، کل 45 سال کی عمر پائی۔ تو دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنے کام لے لیے۔ تمام احادیث جو 42 احادیث جو اربعین نووی میں شامل ہیں، وہ سندن کیا ہے؟ صحیح احادیث ہیں۔ وہ جو 5 شرائط ہیں ان پر پورا اترتی ہیں، اور اکثر صحیحین کی ہے۔ صحیحین سے متعلق بات کر چکے کہ جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو کس طریقے سے جمع کیا۔ آپ کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، ان میں سے صرف 9082 صحیح احادیث کو کس میں شامل کیا؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اور کتنا پیریڈ لگایا؟ 16 سال کا عرصہ۔ اور کہاں پہ کیا جمع؟ یہ خانہ کعبہ میں، بیت الحرم میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ نمازوں کے۔ اور جب بھی آپ ایک حدیث لکھتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے
کہ غسل کرتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، اور اس کے بعد یہ حدیث قلم بند کر دیں۔ تو دیکھیں دوستو، یہ ایسے ہی نہیں جمع ہو گئی۔ صحیح مسلم 7288 احادیث، کتنے میں سے 3 لاکھ، کتنا پیریڈ لگا؟ 15 سال کا عرصہ لگا۔ تو دیکھیں صحیح احادیث لمیٹڈ ہے، ان میں سے بھی زیادہ تر مقررات ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہوئی ہیں، تقریباً 2500 کے قریب وہ احادیث ہے جو دونوں کے اندر موجود ہیں، جن میں ریپیٹیشن نہیں ہے۔ یہ احادیث دین کی اساس ہیں، ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ دین اور زندگی کے کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں بیان ہونے سے رہ گیا ہو، یعنی ایسی چیزیں جمع کر دی ہے۔ اب دیکھیں، حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ حافظ ابو عمر بن صلاح ایک مجلس املا منعقد کی، اور مجلس احادیث کلیہ، اس میں ایسی احادیث املا کرائیں جنہیں دین کی بنیاد کہا جاتا ہے، جو جوامع الکلم ہے، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی احادیث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لے کہ کہا گیا کہ مجھے جو بعثت دی گئی ہے میں جوامع الکلم کے ساتھ پیدا ہوں، روب کے ساتھ پیدا ہوں، مجھے یعنی جو پرانے نبی اور رسولوں کو جو بہت ساری باتیں مختلف کتابوں میں بیان کر کے کی جاتی تھیں، وہ مجھے صرف ایک جملے کے اندر اور ایک پیراگراف کے اندر دے دی جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما بامر معلوم، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ ایسی ہی بہت ساری مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تمام احادیث بھی زیادہ تر اس میں سے جوامع الکلم یہ جو مجلس احادیث کلیہ بنی، انہوں نے 29 احادیث کو شامل کیا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں 13 احادیث کو اور ایڈ کر کے 42 احادیث کا ایک مجموعہ کر دیا۔ 40 40 کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر 42 احادیث کو 40 نووی شامل کیا۔ آئیے، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ مین سورس کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے؟ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو یہ حدیث سنت اس کے عملی مظہر۔ آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ کثیر الروایت صحابی، 5374 احادیث آپ نے روایت کی۔ کتنے پیریڈ میں؟ 4 سال کا عرصہ، کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سائے کی طرح لگے رہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قال من عادیا لولی فقد ظنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ اور کس چیز کے لیے کہا تھا؟ یاد کریں، سود کا۔ تو یہ جو اعلان جنگ ہو رہا ہے یہاں پر اس حدیث کے اندر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے دوست سے دشمنی۔ دوسری بات، وما تقرب الیہ
عبدی بشیء احب الی مما ترست علیہ، اور میرا بندہ میرے فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ مین چیز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ہے، بیسک چیز جس سے ایک مومن اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرائض ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی پہلی بات تو بتا دی کہ بیسک شرط کیا ہے؟ فرض۔ یہ نہیں کہ فرض آپ نے پوری رات تہجد پڑھ لی اور فجر کی نماز جو فرض تھی وہ گول کر دی، سو گئے، تو اس کا جو اجر تھا وہ کیا ہو گیا؟ زیرو ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے بڑی چیز جو بیسک چیز ہے فرائض، چاہے وہ نماز کے سلسلے میں ہو یا دوسرے سلسلے میں، یہ تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہ ویب سائٹ پہ ڈال دی جائیں گی۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ اب دیکھیں جب وہ نوافل سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ کان جس سے سنتا ہے، پھر آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ وَيَدُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ چوتھی بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ چلنا، پکڑنا، سننا اور دیکھنا، یعنی پورا کا پورا انسان وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ وَلَئِن تَعَاذَنِي لَأُعِيذُنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ اگر اللہ کی پناہ کے علاوہ اور اگر کسی کی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ وہ جو حدیث کے کلاسیفیکیشن میں حدیث قدسی، حدیث مرفوع، مقطوع، مفہوم کا جو بیان کیا گیا وہ اس وجہ سے تھا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے تو صحیح حدیث، لیکن حدیث قدسی بھی ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو قرآنی آیات اور دوسری احادیث کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا جو عنوان دیا گیا ہے، الحمدللہ آج ہم 38ویں حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں،
ایمان کے ظاہری و باطنی ثمرات اور تقرب الہی کے ذرائع۔ سورہ یونس آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ خود بشارت دے رہے ہیں۔ سورۃ الانفال، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء پشت پناہ ساتھی و مددگار طاغوت ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں آگ والے، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بیسک پرنسپل بتا دیا کہ جو اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے دشمنی کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ جنگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سورہ یونس، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ دو بیسک ایلیمنٹ، دو بیسک باتیں، ایمان اور تقوی، ولی ہونے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی قریب ہے، لغوی معنی۔ آئیے، مومن جب ایمان اور عمل صالح پر کاربن ہوتا ہے اور شرک اور دوسرے گناہوں سے دور رہتا ہے تو اللہ کس کے قریب ہو گیا؟ تو اللہ کا دوست کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کا بقدر امکان عارف ہو، طاعت کا التزام کرتا ہو، معاصی سے اجتناب کرتا ہو، لذات اور شہوات میں انہماک سے اعراض کرتا ہو۔ اب یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں ولی کی، اللہ کے دوست کی۔ علامہ بقوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کی نشانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ کہ اگر اس کے اوپر آپ کی نگاہ پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ ہر مومن صادق اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی کے دو اہم اور بنیادی وصفوں سے سرشار ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں کے بھی ہوں۔ عربی اور عجمی نہیں، کالا اور گورا نہیں، مشرقی اور مغربی نہیں، چھوٹا اور بڑا نہیں۔ ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اس سے دوستی و تعلق کی اولین اساس و بنیاد ہے۔ اللہ کا ولی ہونا کسی خاص قوم، قبیلے یا رنگ و نسل یا شکل و صورت وغیرہ پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا دار و مدار اور انحصار ایمان اور تقوی پر ہے۔ دو بیسک باتیں جو قرآن اور احادیث
اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے۔ مخلوق خدا سے ان کو بے لوث محبت ہو، جب ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، اور دوسری پراپرٹی، دوسری خصوصیت، دوسرا اہم نقطہ جو ان میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ مخلوق خدا سے ان کو بے لوث محبت ہو۔ اولیاء اللہ کون لوگ؟ یہ کوئی علیحدہ نوع یا اسپیشیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص لباس زیب تن کرنے کی یا کوئی مخصوص حلیہ بنانے کی ضرورت ہے، جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو جعلی ولی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے کس کس قسم کی شعبدے بازیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، نمازوں سے غافل اور دوسری طرف الجھا کر اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے، بلکہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درجہ احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ یاد کریں وہ حدیث جبرائیل، اسلام جب زبان سے کلمہ طیبہ ادا کیا مسلمان ہو گئے، ایمان دوسرا درجہ، جب ایمان دل میں سرایت کر گیا، اور تیسرا درجہ احسان، جب ہر جسم کے ایک ایک چیز کے اندر ایمان کا جذبہ شامل ہو جائے، اور یہ تصور ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان آنکھوں سے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن یہ تصور ہمیشہ رہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے ہمیشہ۔ یہ صرف تصور نماز کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے ہر وہ عمل جو ہم کر رہے ہوں اس پہ اس کو شامل حال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں یہ آج بیان کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری نیت کو تو جانتا ہے، میں اور آپ تو اس چیز کو نہ پرکھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول یاد کیجئے کہ دنیا میں ہم ظاہر پر فیصلے کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کریں گے۔ تو دوستو، یہاں پر ہم کیوں جمع ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ہم صرف کس وجہ سے یہاں جمع ہوئے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، دوزخ سے برات کے لیے۔ ولایت کے لیے شعبدے بازی شرط نہیں، اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو۔ یہ کیا ہے؟ یہاں ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں پہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو۔ جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو۔ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، وہی اولیاء اللہ ہیں۔ جو رزق ہمارا لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ یاد کریں وہ حدیث کہ ابھی انسان کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، ابھی اس کا صرف حمل ٹھہرتا ہے، 4 مہینے کا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ اس میں کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلی چیز روح پھونک دیتا ہے۔ جسم تو بن گیا، اب اس میں جان ڈالی جا رہی ہے، روح پھونکو جا رہی ہے،
اور 4 باتیں لکھ دیتا ہے. ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینے کا ہے، تو اس میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کیا ہے، کہاں مرے گا وہ، اور اس کی تقدیر کہ نیک ہے یا بد ہے. تو یہ 4 چیزیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ سب چیزیں لکھ دی گئیں. یہ وہ حدیث کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں جو کہ ہم ایک حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی وہ کیا تھا کہ فرائض جب ہم ادا کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہوں یا دوسرے فرائض ہوں، حلال اور حرام سے اجتناب کرتے ہوں، حلال اختیار کرتے ہوں اور حرام سے اجتناب کرتے ہوں. اسی میں سب سے بڑی چیز فرائض میں کیا ہے؟ نماز. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. تو یہ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے. یہ نماز کیا ہے کہ یہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے اندر فرق ڈال دینے والی چیز ہے کہ ایک مومن ہوگا، ایک مسلم ہوگا تو اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہوگا. ایک نماز پڑھے گا، دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا. دنیا میں جائے گا، دنیا میں بھی جانا ہے. رہبانیت ہمارا مذہب نہیں سکھاتا، دنیا میں بھی رہنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، سنیے یہ حدیث بغور سنیے، دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو. تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اسے دوست رکھو. تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہی حدیث کا پہلو کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا کیا کیا ہو جاتے ہیں؟ آنکھ بن رہے ہیں، کان بن رہے ہیں، جو پیر سے وہ چل رہا ہے وہ نہیں کون، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کو ولایت نصیب کرتے ہیں. پھر دنیا میں بھی اس کی مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے. یہی نہیں کہ آسمانوں میں، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں. اس کے دوسری طرف، اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، تو بھی اس سے مبغوض رکھ. پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے عداوت رکھ دی جاتی ہے. دیکھیں کس طریقے سے ریسیپروکل ہیں یہ چیزیں، ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہیں. متفق علیہ حدیث ہے. آئیے، یوم محشر ہے، ابن آدم اللہ کے حضور کھڑے ہیں. وہ 5 سوالات تو میں نے آپ کو بتا دیے تھے جو کہ پوچھے جائیں گے. آئیے
حسن حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ تو مجھے ایک ایسے ساتھی اور رفیق عطا فرما۔ تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھ کو نیک ساتھی عطا فرما، پس مجھ سے تم کوئی حدیث بیان کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے فائدہ عطا فرمائے۔ یعنی ایک حدیث سننے کے لیے اللہ سے استعانت حاصل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ اور اگر نماز عمدہ نکل آئے، یعنی شرائط کے مطابق اور ارکان کے مطابق اپنے وقت پر ادا کی ہو، تو وہ شخص مراد کو پہنچ گیا۔ اور نماز بری نکلی تو وہ شخص خسارے اور نقصان میں پڑ گیا اور برباد ہو گیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا پابند کرے، نہ صرف پابند کرے، جو اس میں کوتاہیاں کمی رہ جاتی ہیں اس کو بھی پورا کرے۔ اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی واقع ہو گئی تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ میرے بندے کے کچھ نماز نفل میں سے فرض کو مکمل کر لو۔ وہ دیکھا نا کہ پہلے تو تھی بیسک فرائض، پھر حدیث بیان کی گئی کہ نوافل سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حساب کتاب کے دن بھی یہ نوافل پھر کام آئیں گی، جو فرائض کی کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے اعمال کی بھی یہی حالت ہوگی۔ وہ جو حدیث ہے کہ ایک شخص پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آتا ہے اور پھر جب وہ ایک ہاتھ ایک بالش جنت میں جانے کے لیے رہ جاتا ہے، تو جو اس نے یہ جو اپنی دنیا میں برائیاں کی ہوتی ہیں وہ سب اس کے جو کرنسی ہے آخرت کی وہ تو ہے نیک اعمال، تو وہ نیک اعمال اس کے کٹتے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو دیے جاتے چلے جاتے ہیں، اور کہاں وہ ایک بالشت جنت میں جانے کے لیے تھا اور پھر وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے تمام اعمال، جو صالح اعمال وہ دنیا میں کما کے لایا تھا، جو اس نے برائیاں بھی کی تھیں، وہ برائیاں اس سے پوری کر لی جاتی ہیں۔ اور جہاں پر کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ صرف ایک بالش جہنم میں جانے سے رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے نیک کام کراتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جو مہلت دی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ پلٹ جائیں، چاہے زمین و آسمان سے زیادہ بھی وسعتوں سے زیادہ بھی گناہ ہوں، چاہے سمندر کے جھاگ سے زیادہ بھی گناہ ہوں، اگر سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کر لیں، پلٹ جائیں اللہ کی طرف، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ یہ نہیں کہ صرف یعنی وہ ہے، بلکہ جو ہم نے برائیاں کی ہیں ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے، اپنی رحمت سے ان کو نیک نامیوں میں بدل دے گا۔ حضرت عبداللہ بن حبشی قشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں طویل قیام۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو کم محنت والا محنت کر کے صدقہ کرے۔ یاد کریں وہ کھجور کا بیان کہ ایک شخص صرف ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے جتنا پال کر بڑھا کر اس کو اس جتنا کر دیتا ہے۔ تو یہ نیتوں کے سودے ہیں دوستو۔ تیسری بات، کون سی ہجرت افضل ہے؟ سنیں، آپ نے فرمایا جو اللہ کے حرام کردہ تمام کاموں کو چھوڑ دے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی، وہی ہجرت فرض تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حرام کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور حلال کو اپنانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی جان و مال کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا۔ کون سا قتل افضل ہے؟ فرمایا جس کا اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے، اس کے گھوڑوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے۔ دوستو الحمدللہ یہ حدیث نمبر 38 آج ہم نے کمپلیٹ کی، جو ولایت اور ولی کا تصور اور اللہ کے دوست کا تصور پیش کرتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دوست سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کا دوست فرائض پر عمل کر کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اور قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، اور جب یہ نوافل ادا کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جس کان سے یہ سنتا ہے تو وہ کان اللہ تعالیٰ کے کان بن جاتے ہیں۔ جن آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر روشنی ڈال دیتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے یہ پکڑتا ہے وہ ہاتھ جس چیز کو بھی پکڑتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی استعانت شامل ہو جاتی ہے، اور جن پیروں سے وہ چلتا ہے جس بھی نیک کام کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ پر لگا دیتا ہے۔ اور جو چیز وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ولی کو، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے، اور اس کی ہر دعا کو قبولیت عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس ویب سائٹ پہ ڈال دی گئی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو اس سے مستفید ہو ہی رہے ہیں بنفس نفیس۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔